سے ولقد یہاں سے ولقد یہاں سے سورۃ الحجر آیت نمبر 17 آیت نمبر 17. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ ہجر ہے، مکی صورت ہے، اور ہجر اس کا نام علامت کے طور پہ ہے. اصحاب الحجر کا ذکر آیا ہے اور اصحاب الحجر سے مراد حضرت صالح کی قوم ہے. اور ہم نے اسماء میں برج بنائے ہیں اور اس اسماء کو دیکھنے والوں کے لیے بڑا خوبصورت بنا دیا ہے. اور ہم نے اسماء کو ہر قسم کے شیطان مردود سے محفوظ کر دیا ہے، سوائے اس کے کہ جس نے کوئی چوری چھپے سنگن لینے کی کوشش کی تو ایک وعدے شعلہ یعنی شہاب ثاقب اس کا پیچھا کرتا ہے. تو یہ جو فرمایا کہ ہم نے اسماء میں برج بنائے یعنی ایسے قلعے بنا دیے. برج کہتے ہیں ایسے چیز کو کہ قلعوں کے اندر جہاں پہرے دار کھڑے ہو کر حفاظت کرتے ہیں قلعے کی. عموماً آپ دیکھتے ہیں قلعوں کے کناروں پہ دیواروں کے اوپر برج بنے ہوتے ہیں، چوکیدار پہرے دار وہاں کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ فرمایا کہ ہم نے اسماء میں برج رکھے ہیں. وَزَيَّنَّاهَا، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ ان برجوں کو ہم نے خوبصورت بنا دیا دیکھنے والوں کے لیے. اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اس اسماء کو ہم نے دیکھنے والوں کے لیے خوبصورت بنا دی. یعنی ستارے اس طرح چمک رہے ہوتے ہیں نیچے کہ وہ دیکھنے والوں کے لیے بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہی ستارے ہیں جو برج ہیں، یہ روشنی بھی دے رہے ہیں اور برج بھی ہیں. اور ان برجوں کے ذریعے ہم نے آسمان کو محفوظ کر دیا ہے ہر قسم کے شیطان مردود سے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں ضرورت پڑی؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے. جہاں بھی اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں، ربوبیت کی نشانیاں کہ دیکھو تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا 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 ہے. لیکن یہاں یہ جو بتایا ہے کہ برج بنائے اور انہیں محفوظ کر دیا شیطان مردود سے، یہ ایک غلط فہمی دور کرنے کے لیے ہے اور ایک عقیدہ جو اس وقت مشرکین عرب کے اندر پایا جاتا تھا اور آج بھی ہے شیاطین کے بارے میں، جنوں کے بارے میں، کہ وہ جہاں چاہیں منہ اٹھا کے چلے جائیں، لوگوں کے گھروں میں گھسیں کریں، یعنی کھلی چھٹی آپ نے جس کی چاہیں شکل بدل لیں. کبھی مرد کے شکل میں آ رہے ہیں، کبھی بیوی، کبھی بلی، کبھی کتا، کبھی بھینس، کبھی گائے، یعنی ہر چیز جسے دیکھیں آپ مشکوک ہو جائیں، پتہ نہیں بھینس جا رہی ہے، پتہ نہیں جن ہے یا بھینس ہے. اس طرح کے آج بھی تصورات ہیں اور عربوں کے اندر بہت زیادہ تھے. اور اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب ایک چیز جو تھی جو آج بھی ہے، یہ جو آج جیسے جنہیں عامل کہتے ہیں،
عربوں کے یہاں کاہن ہوتے تھے، یہ انہیں کاہن کہتے تھے، کاہن اور نجومی اور اس طرح کے لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے غیب کی خبریں دینے کا، کہ ان کے پاس غیب ہے، لوگوں کی گمشدہ چیزیں بتاتے ہیں، آئندہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اس طرح کے چیزیں بتاتے ہیں. تو یہ اس طرح کے ڈھونگرے چاہتے تھے. اور ان کا دعویٰ یہ ہوتا تھا کہ ہمارا رابطہ شیاطین سے ہے، جنوں سے ہے، اور وہ جن ہمیں خبریں لا کے دیتے ہیں. تو گویا کہ جن عالم بالا میں جاتے ہیں اور وہاں وہ سن کے آ جاتے ہیں خبریں، تو ہمیں آنے والے حالات میں مستقبل میں جو کچھ ہونے والا ہوتا ہے اس کی خبریں جن آ کے دے دیتے ہیں. تو اس لیے نفی کی یہاں کہ ہم نے اسماء کو محفوظ کر دیا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ جن جو ہیں وہ جدھر چاہیں چلے جائیں، عالم بالا میں چلے جائیں اور پھر وہ غیب کی خبریں لے آئیں اور کاہنوں کو آ کر بتا دیں. یہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی ایک حد رکھ دیا، اس سے آگے وہ نہیں جا سکتے. جس طرح دنیا میں ان کے لیے ایک حد رکھ دیا اللہ نے، اس سے آگے وہ نہیں جا سکتے. اس طرح نہیں کہ جس کے چاہے گھر میں گھس گئے. اور اس سے بھی زیادہ جو وہ عجیب و غریب تماشا ہے وہ یہ کہ انسان کے اندر گھس جائے. یعنی دیکھیں نا، پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ شیطان کہہ رہا ہے ما کان علی علیکم من سلطان، کہ میرے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، کوئی زور نہیں تھا، الا ایک وسوسہ، دعوت دی. تو ہم نے بنا لیا کہ انسان کے اندر گھس جاتا ہے. اب وہی بول رہا ہے، وہی اسے لے جا رہا ہے، وہی کر رہا ہے. وہ کہ اس شیطان نے پورا کنٹرول کر لیا. اس طرح کے اختیارات ہم نے دیے ہوئے. اور آج جو عامل ہیں وہ بھی یہی دعوے کرتے ہیں نا، ان کے پاس جن ہے. ہر عامل دعویٰ کرے گا اس کے پاس جن ہے. اور کتنے ایسے شعبدہ باد کہ جن کو میں نے کہا جی دکھائیں جن. ایک صاحب تھے، ان کا جی میرے پاس ہر جمعرات کو جن آتے ہیں. میں جمعرات کو چلا گیا ان کے پاس. وہ جی وہ اصل میں کچھ وظیفہ کرنا پڑتا ہے، اس جمعرات کو میں نے نہیں کیا. میں نے کہا اگلی جمعرات کو آ جاؤں گا. اس نے سمجھا اس نے کب آنا ہے، ڈرایا ڈروا بھی ساتھ تھوڑا. تو اگلی جمعرات کو میں پھر چلا گیا. تو وہ کہتے ہیں جی میں نے کام چھوڑ دیا. اسی طرح یہاں بہت سارے ہیں بحرین میں جو اس طرح کی دعوت. جب میں نے زیادہ پیچھے پڑا تو وہ کہتے ہیں خدا ہم نے کام چھوڑ دیا. میں نے کہا دکھاؤ کدھر ہیں تمہارے جن. وہ جی ہم نے کام چھوڑ دیا. ایک دفعہ یہاں ایک صاحب تھے، وہ لوگوں کو ڈراتے پھرتے میرے پاس جن ہے جن ہے. تو ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے، میں نے کہا تمہارا جن کدھر ہے. وہ بہت سارے لوگ بیٹھے. اس طرح صوفے میں میں بیٹھا ہوا، تو وہ ادھر صوفہ خالی تھا ایک ادھر. کہتے ہیں یہاں میرا جن بیٹھا ہوا. میں اٹھ کے وہاں بیٹھ گیا جہاں اس نے کہا نا میرا جن بیٹھا ہوا ہے. میں وہیں اسی وقت اٹھ کے وہاں بیٹھ گیا. میں نے کہا آپ جن کدھر گیا ہے؟ تو ڈرانے لگا میرا جن تمہیں صبح فجر کے وقت دیکھیں آپ کیا کرتا ہے، یہ کر دے. میں نے کہا فجر تو بعد میں آنی ہے نا، تم اپنے جن سے یہ بتا دو، میرے گھر کا ایڈریس بتا دو ابھی پوچھ کے. فجر کا وقت سے میرے گھر ہی آنا ہے، مجھے کچھ کرنے ہیں تو گھر کا پتہ ہوگا تو آئے گا نا. میں نے کہا میرے گھر کا ایڈریس بتا دو، اس سے پوچھ کے میں کہاں رہتا ہوں تو میں مان لوں گا کہ واقعی تمہارا جن آ کے کچھ. تو اس طرح کی یہ عامل ڈرائیں گے، حرکتیں کریں گے. وہ سمجھتے ہیں جن غیب جانتے ہیں، جو چاہیں کرتے ہیں، جس کو چاہیں اٹھا لیں، جس کے ساتھ جو چاہیں کریں. تو کوئی اللہ نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا. کوئی جن رتی برابر آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. تو یہ جو جنوں کے بارے میں اس طرح کی چیزیں تھیں یہ اس لیے بتایا. اور اب دیکھیں نا جدید ترین ٹیکنالوجی انسان کے پاس آ گئی. اس سے آگے پتہ نہیں اور خیر کتنی ترقی کرنی سائنس تو آگے بڑھ رہی ہے دن بدن. لیکن آج تک کیا کیمرے آ گئے ہیں. کوئی کیمرہ ایسا یاد ہوا جس نے جن کی تصویر لے لی ہو؟ کوئی جن کی تصویر لے لی کوئی ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا. آج تک انسان کو یہ معلوم نہیں جن کی شکل کیا ہوتی. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک خاص حد کے اندر رکھا ہوا ہے. انسانی معاملات میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ جو ان میں سے شیاطین ہیں وہ وسوسہ اندازی ہے، دعوت دیتی ہے. شیطان نے بھی کہا، تو اس لیے یہاں اس کا بیان کیا ہے. اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں ہر قسم کی نباتات ایک نپی تلی مقدار میں ہم نے اگا دی. اور تمہارے لیے ہم نے اس زمین میں معیشت کے اسباب پیدا کیے اور ان لوگوں کے لیے اور اس مخلوق کے لیے بھی جس کے تم رازق نہیں ہو. یعنی تمہارے لیے بھی اور ان کے لیے جن کے تم رازق نہیں ہو، یعنی تمہارے جانوروں کے لیے بھی ہم نے سارا انتظام کیا. دیکھیں اللہ کی قدرت کہ انسان کے رزق اللہ دے رہا ہے، انسان کے جانوروں کو بھی ساتھ دے رہا ہے. کہ ہم آج گندم کھاتے ہیں تو وہی اس کا بھوسا جانور کھا رہے ہیں، ان کے لیے چارے الگ اللہ نے پیدا کیے ہیں سب کے لیے.
فرمایا تمہیں بھی تمہارے لیے بھی معیشت کے اسباب ہم نے زمین میں رکھے ہیں، اور ان کے لیے بھی جن کے تم رازق نہیں ہو، جانور تمہارے، ان کو بھی ہم رزق دے رہے ہیں. اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہوں، مگر ہم ایک خاص متعین مقدار میں ہی نازل کرتے ہیں. ہمارے پاس ہر چیز کا خزانہ ہے، لیکن جو ہم نازل کرتے ہیں وہ متعین مقدار میں ہوتا ہے. یہ نہ کہ ایک چیز چھا جائے اور کوئی چیز پیدا ہی نہ ہو گئی نہ. اور ہم نے ہواؤں کو برابر بنا کر بھیجا ہے، اور آسمان سے ہم نے پانی نازل کیا ہے. یہ پانی ہم تمہیں بھی پلاتے ہیں، تم بھی اس سے سیراب ہوتے ہو، اور تم اس کو سٹور کرنے والے نہیں ہو. ہم یہ پانی تمہیں پلا رہے ہیں، لیکن تم اس کو سٹور کرنے والے نہیں ہو. آج آپ کہیں کہ جی پانی تو انسان سٹور کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ ڈیم ہی بنا رہا ہے نا. تو ڈیم کہاں سے بنتے ہیں؟ دریاؤں پہ بنتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ پانی آ کہاں سے رہا ہے؟ یہ پانی پینے والا ایک تو نا سمندر اللہ نے رکھ دیا ولرو سے، جتنی پانی کی ضرورت تھی وہ اللہ نے زمین میں رکھ دیا ہے سمندروں کی شکل میں. اب میٹھا پانی جو ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اسی سمندر کے پانی کو اللہ صاف کر کے سورج کی حرارت کے ذریعے بالکل بادلوں کی شکل میں لے جا رہا ہے، اور پھر وہ بادلوں کی شکل میں بھی نازل ہوتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ سٹور کرتا ہے پہاڑوں میں برف باری کے ذریعے. گلیشیئر ہیں، برف باری ہوتی پہاڑوں میں، انہی پہاڑوں سے دریا نکل کر آ رہے ہیں، انہی دریاؤں پہ انسان آگے باندھتا ہے. اس لیے فرمایا کہ تم سٹور نہیں اسے کر سکتے. اگر اللہ بارش ہی نہ برسائے، برف باری نہ ہو، تو ڈیم تمہارے کیا کریں گے؟ لوگ سمجھتے جو فلاں ملک نے اتنے ڈیم بنا لیے، ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر بارشیں ہی نہ ہو تو کیا ہوگا؟ ڈیم وہ کام دیں گے؟ نہیں دیں گے. تو اس لیے فرمایا کہ اس پانی کو تم سٹور کرنے والے نہیں ہو، ہم نے اس کو تمہارے لیے سٹور کیا. اور بے شک ہم ہی زندگی دیتے ہیں، اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہم ہی وارث بننے والے ہیں. سب نے ختم ہو جانا، ہم ہی ہیں وارث. اور تم میں سے جو پہلے گزر چکے ہیں ہمیں ان کا بھی معلوم ہے، اور جو پیچھے آنے والے ہیں ہم انہیں بھی جانتے ہیں. اور بے شک تیرا رب ان سب کو جمع کرے گا، یعنی قیامت کے دن. بے شک وہ دانا ہے اور جاننے والا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. اور ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا، اور اس سے پہلے ہم جنوں کو آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے. انسان کیا تخلیق کا مادہ، اس مراد ہے آدم، پہلے انسان کو، آدم کو جو پیدا کیا.
اور جنوں کو فرمایا کہ آگ کی لو کی آگ کی لپٹ سے پیدا کیا، جن پہلے یعنی آدم سے پہلے جن پہلے پیدا ہو چکے تھے۔ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں جلی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، پھر میں جب پوری طرح اسے بنا لوں اور اپنی طرف سے ایک روح اس میں پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ تو پھر سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس، کیا بات ہے کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیا؟ اس نے کہا کہ میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے جلی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے۔ جواب میں اللہ نے فرمایا کہ یہاں سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے اور تجھ پر لعنت ہے جزا و سزا کے دن تک۔ اس نے کہا کہ اے میرے پروردگار، مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے دے جس دن ان لوگوں کو مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک تجھے مہلت دے دی گئی، بے شک تجھے مہلت دے دی گئی ایک ایسے دن کے لیے جس کا وقت ہمیں معلوم ہے۔ اس نے کہا کہ اے میرے رب، اس وجہ سے کہ تو نے مجھے بہکایا ہے، میں اب ان انسانوں کے لیے زمین کو میں زمین میں ان کے لیے چیزوں کو خوشنما بناؤں گا اور ان سب کے سب کو بہکاؤں گا سوائے تیرے ان میں سے ان بندوں کے جنہیں تو چن لے گا، سوائے تیرے چنے ہوئے بندوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہے سیدھا راستہ جو میری طرف آ رہا ہے، بے شک میرے بندوں پہ تیرا کوئی زور نہیں ہے، تیرا زور تو انہی پہ چلے گا جو بہکے ہوئے لوگوں میں سے تیری پیروی کریں گے، اور بے شک ان سب کے سب سے جہنم کا وعدہ ہے، وہ جہنم کہ جس کے 7 دروازے ہوں گے اور ان میں سے ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص ہوگا۔ بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، انہیں کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ اور بے خوف و خطر، اور ان کے دلوں میں جو ایک دوسرے کے خلاف قدورتیں ہوں گی وہ ہم نکال دیں گے، وہ بھائی بھائی بن کر نشستوں پہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہاں انہیں کوئی مشقت تھکان لاحق نہیں ہوگی اور نہ ہی انہیں وہاں سے نکالا جائے گا۔ تو قصہ آدم و ابلیس پیچھے گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مہلت دی ابلیس کو، تو مہلت کس چیز کے لیے تھی کہ اس نے کہا میں انہیں گمراہ کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی، اجازت دے دی، ٹھیک ہے جتنے تم نے گھوڑے دوڑانے ہیں دوڑا لو۔ اور یہی امتحان ہے انسان کا کہ ابلیس کو اجازت ہے، اور ابلیس کے چیلے جو اس کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں وہ جنوں میں سے بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی۔ ایک چیز یاد رکھیں، بعض لوگ آج کہہ رہے ہوتے ہیں ابلیس کی اولاد، شیطان ابلیس کی اولاد نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو شیطان پیدا کرے اور پھر اسے جہنم میں ڈالے۔ یہ تو ایسے شیطان کے گھر کو ایک شیطان پیدا ہو رہے ہیں، ابلیس کی اولاد نہیں۔ ابلیس کا مشن ہے، مثلا ہم کہتے ہیں جی ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن، آپ فرمایا کہ امت کے یہ فرعون، تو ابو جہل کی اولاد سارے کو اسلام کے دشمن۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ماشاءاللہ اتنے بڑے صحابی، اور جب اسلام قبول کیا اتنی بڑی خدمات کر اسلام کے لیے، شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں۔ تو یہ تو نہیں نا کہ ابو جہل کی اولاد ساری شیطان آ کے پیدا ہو رہی، تو ابلیس کی اولاد آج جو شیاطین ہیں یا قیامت تک جو ہوں گے وہ ابلیس کی اولاد نہیں ہے، ابلیس کے پیروکار ہیں، ابلیس کے مشن پہ چلنے والے ہیں۔ اللہ کے کسی نبی کے گھر میں وہ کافر پیدا ہو سکتا ہے، جی حضرت نوح کا بیٹا، اور کسی کافر کے گھر میں بڑے بڑے نیک لوگ، اسلام کے بڑے بڑے سپاہی اور خادم پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ نہیں کہ جو بھی آج شیاطین ہیں وہ ابلیس کی اولاد ہے، ابلیس کے مشن کو آگے بڑھانے والے ہیں، وہ جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں، اور آج میرا خیال ہے اس دور میں انسانوں میں سے زیادہ ہوں گے، کیونکہ انسانی شیاطین جو ہیں ان کے پاس مسائل زیادہ ہیں۔ آج تک کوئی خبر ایسی نہیں ملی کہ جنوں نے اپنی کوئی فیس بک کا الگ کو بنایا ہوا ہو، کوئی ٹویٹر ان کا اپنا ہو، جنوں کا کوئی خبر ہے کہیں، سوال نہیں کسی کو خبر ہو۔
کوئی ٹویٹر، کوئی فیس بک، کوئی چیز جنوں کی ہو کوئی پتہ نہیں، کوئی جن کبھی نظر نہیں آیا. کس کے پاس ہے؟ انسانوں کے پاس ہے. تو یہ شیاطین انسان جو ہے نا یہ زیادہ ہیں آج کل جو کر رہے ہیں، اور ساتھ شیاطین جن بھی ملے ہوئے ہوتے ہیں. تو مہلت اللہ نے دے دی، لیکن ساتھ بتا دیا کہ میرے جو بندے ہیں ان پہ تیرا کوئی بس نہیں چلے گا، سوائے ان بیٹھے ہوئے لوگوں جو خود تیری پیروی کریں گے. جو خود تیار ہو جائے ابلیس کی پیروی کرنے کے لیے تو اسی پہ بس چلے گا. وہ تو خود اپنے آپ کو اس کے پیچھے لگا رہا ہے. بچپن میں اب تو یہ چیز ختم ہو گئی. میں نے دیکھا کہ ایک نا بہروپی ہوتے تھے شہروں میں، لوگ جو نئے نئے کوئی شہروں میں جاتے ہیں نا دیہاتی، تو ان کو ڈرانے کا وہ کام کرتے تھے. مثلا اس نے نا کپڑے پہ آپ خون لگایا ہوا، جیسے کوئی پاگل آدمی چھری پکڑی ہوئی ہے، اور وہ ایسے جا کے نا ایسے کوئی نیا آدمی دیکھا دیہاتی آ رہا ہے ایسے 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 دیکھا نا، جو ڈر رہا ہے اس کے آگے پیچھے ہوا وہ آگے بھاگ رہا ہے اور پیچھے بھاگ رہا ہے، تو لوگ تالیاں بجاتے ہیں، انہیں کچھ دے دیتے. تو جو نہیں ڈرے گا اسے پتا ہے نا روپیہ ہے، اس کا کیا بگاڑ ہے؟ کچھ نہیں. اسی طرح شیطان تھوڑا سا ڈراتا ہے، تھوڑا شیطان اس کے چیلے، تو جو ڈر جائے نا تالیاں بجا کے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور جو نہ ڈرے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بیٹھے ہوئے لوگ تیری پیروی کریں گے وہی تیرے ہاتھ چڑھیں گے، باقی جو میرے بندے ہیں حقیقی ان پہ تیرا کوئی بس نہیں ہے، کوئی زور تیرا نہیں ہے. اور جو تیری پیروی کریں گے وہ سب جہنم میں ہوں گے، اور وہ جہنم جس کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کے لیے مخصوص حصہ ہوگا. ہر دروازے کے لیے مخصوص حصہ، کس قسم کے لوگ کس دروازے سے جائیں گے، اس قسم کے جرائم والے ادھر، جرائم فران جرائم کی جن رکھی ہیں ادھر، ہر دروازے کے لیے مخصوص حصہ ہوگا. اور ساتھ جنت کا بھی ذکر کیا کہ متقی لوگ جنتوں میں ہوں گے. وہ جنت کیسی ہوگی کہ ان اہل جنت کے دلوں میں دوسرے خلاف اگر کوئی چیز دنیا میں تھی تو فرمایا کہ وہ ہم نکال دیں گے. یہ بھی ایک نعمت اللہ کی. ورنہ فرض کریں کہ گورنمنٹ کسی کو کوئی بڑے بڑے کسی سوسائٹی میں کوٹھیاں لاٹ کر دیتی، اب آدمی کے پڑوس میں جو رہ رہا ہے جو اس کا دشمن ہے، جدھر صبح شام دیکھ رہا ہے، تو اسے مزہ نہیں آئے گا وہاں رہنے کا. ہر وقت کسی ہوٹل میں کوئی ٹھہرا ہوا ہے، بڑے ہوٹل میں ساتھ والے کمرے میں اس کا کوئی دشمن آ کے ٹھہرا ہوا، جب نکل رہا ہے اس کو دیکھ رہا ہے، تو ذہنی طور پہ کیا حالت ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اہل جنت کے دلوں میں جو ذرا رنجش ایک دوسرے خلاف تھی نا دنیا میں، وہ بھی ہم نکال دیں گے، اور وہ وہاں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. یہی جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوگی کہ اہل جنت آپس میں ملیں گے، ایک دوسرے سے اس طرح بیٹھیں گے، آمنے سامنے گپ شپ لگائیں گے. تو یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوگی. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل
وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. میرے بندوں کو بتا دیں کہ میں ہی بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور یہ بھی انہیں بتا دیں کہ میرا ہی عذاب دردناک ترین عذاب ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. کیا نبی میرے بندوں کو بتا دیں کہ میں ہی بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے. پیغام فرمائے خاص میرے بندوں کو بتا دیں. اوپر ذکر آیا میرے بندے، کہ میرے بندوں پہ شیطان کو ابلیس کا تمہارا کوئی پاس نہیں چلے گا. فرمایا انہیں میرے بندوں کو بتا دیں کہ میں کون، میں ہی بخشنے والا مہربان. یہ ہے اللہ کی صفات میں توازن، یہ حقیقی معرفت اپنے رب کی. اس میں جب افراط و تفریط ہوتی ہے نا تو بندہ اصل راستے سے ہٹ جاتا ہے. یہ توازن ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے کہ میرے بندوں کو بتا دیں کہ کوئی شک نہیں کہ میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں، کوئی اور نہیں. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ میرا عذاب بھی بڑا سب ہے، میرے پاس دردناک عذاب بھی ہے. جہاں بخشش ہے وہاں عذاب بھی ہے ایسا. اس میں توازن ہونا چاہیے. اگر بندہ یہ سمجھ لے صرف یہ کہ بس یہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. شیطان یہی چاہتا ہے. ایک حربہ شیطان کا یہ ہے کہ انسان کو یہ پٹی تمہارا رب تو بڑا بخشنے والا ہے، تو اس کو میں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. جرائم کرو، نافرمانیاں کرو، شرک کرو، کوئی فکر نہیں، ختم. دوسری طرف کیا ہوتا ہے بعض دفعہ کہ بس یہ اللہ کے ہاں تو معافی ملنی ہی نہیں ہے، اس کے اندر بخشش ہو ہی نہیں سکتی. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہو جاتا ہے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بتایا بنی اسرائیل کا کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے، 99. تو توبہ کے لیے سوچا تو ایک کوئی راہب کے پاس گیا، اسے بتایا میں نے 99 قتل کیا. اس نے کہا تمہاری توبہ 99 قتل کرنے کے بعد توبہ کرنے آئے؟ ایسے شخص کی توبہ کیسے ہو سکتی؟ دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ، تمہاری توبہ. اس نے کہا جہاں 99 کی ہیں تو ایک اور سے کیا فرق پڑے گا، مجھے اس کو بھی کر دیں. تو ظاہر جب آدمی سمجھ لے کہ میری معافی ہو ہی نہیں سکتی، مثلا ایک آدمی کو پھانسی کی سزا ہو چکی ہے تو اس کے بعد اسے اگر چھوڑ دیا جائے، ایک قتل کیا وہ 1000 اور کر دے گا، اس میں پھانسی تو ہونی ہے نا، ایک کے بدلے میں بھی ہونی ہے تو 1000 کے بدلے میں بھی وہی ہے. تو اسی طرح اگر وہ مایوس ہو جائے اللہ کی رحمت سے تو پھر بھی وہ کیا کرے گا؟ پھر گناہ ہی کرے گا نا، معافی ہے ہی نہیں. تو یہ بھی غلو ہے. تو توازن ہونا چاہیے کہ میرا رب بخشنے والا مہربان بھی ہے، وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، جو توبہ کرتے ہیں ان کے گناہ معاف کرتا ہے، وہ اپنے دامن رحمت میں انہیں جگہ دیتا ہے. لیکن اگر کوئی توبہ نہیں کرتا، معافی نہیں مانگتا، جرائم پہ جرائم کرتا چلا جا رہا ہے، یہ شرک کر کے گیا ہے، نہیں تو اس نے توبہ کی، تو پھر اس کا عذاب بھی بڑا دردناک ہے. دونوں چیزوں کو بالکل ہر وقت سامنے رکھنا چاہیے. لیکن زیادہ کیا چیز ہونی چاہیے غالب؟ اگر تھوڑا سا پہلو تو یعنی اگر 60-40 رہے نا کہ اللہ کا زندگی میں جب انسان ابھی دنیا میں عمل کر رہا ہے 60-40 ہو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، یہ 60 ہو تو بخشنے والا مہربان ہے 40 ہو، ٹھیک ہے، زیادہ اچھا ہے، یہ زیادہ بہتر ہے. برابر بھی ہو تو ٹھیک ہے، 50-50 بھی ہو جائے تو، لیکن تھوڑا سا 60-40 ہو. لیکن جب جا رہا ہے بندہ دنیا سے، موت کا وقت آ گیا، موت کا وقت
تو پھر 100% یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب بخشنے والا اور مہربان. پھر اللہ کی رحمت کی امید. بس جب جا رہا ہے پتہ چل گیا میں جا رہا ہوں، یعنی جس نے توبہ کی ہے گناہوں سے معافی، میں نے اس کی بات کہا. یہ نہیں کہ جرائم سارے کر کے اور اس کے بعد ایک مجرم کے شرک کر کے جا رہا ہے کہ میرا رب بخشنا، یعنی جو ڈرتا رہا ہے دنیا میں 60-40 اس طرح کی ریشو، جا رہا ہے دنیا سے، اس وقت پھر یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب بخشنے والا مہربان، تاکہ بندہ اس وقت شوق کے ساتھ اپنے رب کے پاس جائے، شوق کے ساتھ جائے میں اس رب کے پاس جا رہا ہوں جو بخشنے والا اور مہربان. پھر وہ موت سے ڈرے نہیں. اس لیے کہ اگر اس وقت وہ یہ سمجھے گا کہ بس یہ اللہ تو عذاب ہی دینے والا، پھر وہ ڈرے گا، اللہ کے پاس جانا نہیں چاہے گا، موت سے نفرت کر رہا ہوگا، اپنے رب سے ملنا نہیں چاہے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اللہ سے نہیں ملنا چاہتا تو اللہ بھی اس سے نہیں ملنا چاہتا. من کرہ اللہ لقاء، من کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاء، جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملنا ناپسند کرتا ہے. من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء، جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے. تو جب بندہ شوق سے جا رہا ہے اپنے رب کے پاس تو پھر اس کا رب بھی شوق سے اس کا استقبال کرتا ہے اور اپنے دامن رحمت میں اسے جگہ دیتا ہے. لیکن دنیا کے اندر اس بات کو سامنے رکھنا چاہیے. شیطان کی سب سے بڑی چال اور سب سے بڑا خیال یہ ہے کہ وہ بالکل یا تو اللہ کی رحمت کی اس طرح وہ کر دے گا کہ بس جی اس کے ہاں پوچھا ہی نہیں جائے گا، وہ ہے ہی رحمت کرنے والا، ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں، یا پھر اللہ کی رحمت سے مایوس کرے گا کہ اس کے ہاں تو عذاب ہی عذاب ہے. تو یہ توازن ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا. اس کے بعد حضرت ابراہیم کے مہمانوں کا ذکر ہے جو پیچھے بھی گزرا، اور یہاں انداز دیکھیں کیسا ہے. ایک تو فرمایا میری نے بتا دے، میرے بندوں کو بتا دیں کہ میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں اور میرا ہی عذاب دردناک. آگے فرمایا اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں بھی بتائیں. ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ بھی انہیں بتائیں. جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو انہوں نے ابراہیم کو السلام علیکم کہا. ابراہیم نے جواب میں کہا کہ ہمیں تم سے کچھ ڈر لگ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ڈرو نہیں، ہم آپ کو ایک جاننے والے بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں. کس کی؟ اسحاق کی. غلام علیم کا ہے، ایسا بچہ جو جاننے والا ہوگا، ذہین. ابراہیم نے کہا کہ کیا تم مجھے اس حالت میں خوشخبری دے رہے ہو کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں؟ تو کس بنیاد پہ یہ خوشخبری دے رہے ہو؟ مجھے بوڑھے کو خوشخبری کس بنیاد پہ دے رہے ہو؟ فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک خوشخبری دے رہے ہیں تو آپ مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہو جائیں. ابراہیم نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے تو مایوس صرف گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں. گمراہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، ورنہ کوئی مومن تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا. پھر ابراہیم نے فرشتوں کی طرف مزید ان سے اگلی مہم پوچھی کہ اے فرشتوں بتاؤ کہ تمہاری کس مہم پہ روانگی ہے، کدھر تیاریاں ہیں، کدھر جا رہے ہو؟ فرشتوں نے کہا کہ ہمیں ایک مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، بس صرف لوط کے گھر والے ہیں، ان سب کے سب کو ہم نجات دیں گے سوائے اس کی بیوی کے. ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی. یہ بتایا اور فرشتے وہیں سے اٹھ کر قوم لوط کے پاس چلے گئے. پھر جب فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو لوط نے کہا کہ بے شک تم اجنبی لوگ ہو. فرشتوں کا اجنبی ہو، میں نے پہچانا نہیں کون ہو، کدھر سے آئے، کیوں آئے؟ فرشتوں نے کہا کہ بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں یہ شک کر رہے تھے. آپ کی قوم جس چیز میں شک کر رہی تھی، عذاب، وہ لے کر آئے ہیں، عذاب لے کر آئے ہیں. اور ہم آپ کے پاس حق لے کر آئے ہیں اور بے شک ہم سچے ہیں، یعنی واقعتاً عذاب لے کے آئے ہیں، کچھ شک نہیں رہنا چاہیے، بے شک ہم سچے ہیں. بس آپ رات کا کچھ حصہ رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیں اور ان کے پیچھے پیچھے چلیں اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. بس جہاں کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہیں چلے جاؤ. پیچھے پیچھے چلے، یعنی جیسے ریور کے پیچھے کو چلتا ہے، میں حضرت لوط کو اس طرح اپنے گھر والوں کے پیچھے پیچھے چلیں اور کوئی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے. بس جہاں بتا دیا گیا ہے
کہاں جانا ہے ادھر چلتے جائیں، کوئی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے۔ اور ہم نے لوط کو اس فیصلے سے آگاہ کر دیا کہ صبح صبح ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی، یہ بتا دیا کہ صبح اس قوم کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اور شہر والے، یہ تو حضرت لوط کو بتایا نا کہ نکل جائیں، اور یہ بھی بتا دیا کہ بس صبح ہوتے ہی ان کی جڑ کٹ جائے گی۔ ادھر قوم لوط کو بھی پتہ چل گیا کہ حضرت لوط کے یہاں مہمان آئے، اور شہر والے بڑیاں خوشیاں مناتے ہوئے آئے۔ پیچھے سورہ ہود میں فرمایا نا وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، کہ بے اختیار جیسے کوئی نا اندر سے کوئی کھینچ کے لا رہا ہے انہیں، اس طرح۔ تو یہاں فرمایا کہ يَسْتَبْشِرُونَ، خوشیاں مناتے ہوئے، یعنی جیسے کوئی جلوس آ رہے ہیں، بھنگڑے ڈالتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب تصور کریں جیسے کوئی آ رہے ہیں خوشیاں مناتے، بھنگڑے ڈالتے، دھمالے ڈالتے، وہ آ رہے ہیں خوشی، ڈھول ڈمکے بجاتے ہوئے آ رہے ہیں کہ لوط کے گھر جا رہے ہیں۔ نہیں کیوں؟ وہاں کچھ ان کے شکار ہے وہاں ہمارا، اس طرح آ رہے ہیں۔ کہ لوط نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، میری فضیحت نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو، یعنی میرے مہمان ہیں، مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو۔ قوم نے جواب دیا کہ کیا ہم نے تمہیں اس بات سے روک نہیں دیا کہ دنیا جہاں والوں کے ٹھیکیدار نہ بنو؟ یعنی گویا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیا تماشا بنا ہوا، ہر کو منہ اٹھا کے آپ کے گھر آ رہا ہے، کبھی کوئی آیا ہوا ہے، کبھی ہم نے منع نہیں کیا کہ اس طرح کے مہمان نہیں آنے چاہیے آپ کے پاس، لیکن دھمکی دے رہے ہیں۔ ہم نے بتا دیا کہ ادھر کوئی بندہ نہ آئے، کوئی مہمان نہ آئے، آپ کو پتہ ہے ہم کیا ہیں۔ تو گویا کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کو روک نہیں دیا کہ ہم نے دنیا جہاں والوں سے تمہیں روک نہیں دیا، یعنی دنیا جہاں کہ ٹھیکیدار نہ بنو کہ مہمانوں کو تم بلا رہے ہو اور مہمان آ رہے ہیں۔ لوط نے کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، تمہارے لیے پاک ہیں، اگر تم کچھ کرنے والے، یعنی ان سے کہا کر جو فطری طریقہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری زندگی کی قسم، بے شک یہ اپنے نشے میں اس طرح مست تھے کہ یہ آپے سے باہر ہوئے جا رہے تھے۔ قوم لوط، یعنی اس وقت ان کی حالت یہ تھی کہ اس قسم کا نشہ طاری تھا ان پہ کہ آپے سے باہر ہو رہے تھے، بہ کے یہ حالت تھا۔ نشہ کیا تھا؟ وہی خواہش، حملے قوم لوط، یعنی اس چیز نے ان پہ ایک ایسا نشہ طاری کر دیا تھا کہ بہکے ہوئے تھے، اور یہاں تک پہنچ گئے کہ لوط کو کہہ رہے ہیں کہ مہمان ہمارے حوالے کریں۔ پس پو پھوٹتے ہی انہیں ایک دھماکے نے آ پکڑا، اور ہم نے ان کی بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا، اور ان پہ پکے ہوئے پتھروں کی بارش کی۔ بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں صاحب فراست لوگوں کے لیے، اور بے شک یہ بستی ایک دائمی راستے پہ ہے، ایسا راستہ جو پکی شاہراہ ہے، کوئی ارد گرد ادھر ادھر نہیں، ایسا راستہ جہاں سے سب قافلے گزرتے ہیں۔ اور بے شک اس میں بڑی ایک نشانی ہے ایمان لانے والوں کے لیے، اور بے شک ایکا والے بھی ظالم تھے، ہم نے ان سے بھی انتقام لیا، اور بے شک یہ دونوں بستیاں ایک واضح راستے پہ ہیں۔ ایکا سے مراد ہے قوم میں شعیب، جن کا ذکر پیچھے ہوا، تو یہ قریب قریب علاقہ ہے۔ ایکا جو ہے یہ موجودہ تبوک جو ہے اس کا پہلے نام ایکا تھا، تو یہی قوم مدین تھی، اور آگے وہ ساتھ ہی اردن ہے، تو قریب قریب علاقے تھے یہ دونوں۔ اور اصحاب الحجر، ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ ہجر والوں سے مراد حضرت صالح کی قوم ہے۔ اور ہم نے اپنی آیات انہیں دی مگر وہ ان سے اعراض ہی کرتے رہے، اور وہ پہاڑوں کو تراش کر بڑے امن سے مکان بنا رہے تھے، بڑے امن سے، بے خوف و خطر، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی خطرہ نہیں، کوئی عذاب نہیں، کچھ نہیں، پہاڑوں کو تراش کر مکان بنا رہے تھے۔ تو ایک دھماکے نے صبح صبح انہیں آ پکڑا، اور جو کمائیاں وہ کر رہے تھے ان کے کسی کام نہ آئیں، جو ان کی ترقی تھی۔ دیکھیں نا، معمولی ترقی تو نہیں ہے۔ قوم کا حال یہ ہے کہ پتھروں کو کاٹ کر، پتھریلے پہاڑوں کو کاٹ کر اندر باقاعدہ بڑے بڑے محلات بنائے ہوئے ہیں، مکان بنائے ہوئے، جو آج جدید ترین مشینری سے بنانے مشکل ہیں۔ اس دور میں جو ٹیکنالوجی ہے اس میں ایسے پہاڑوں کو تراشنا، اندر مکان بنانا اتنا مشکل کام ہے۔ اور اتنی طاقتور قوم تھی کہ اس طرح
اس طرح کے کارنامے تھے. فرمایا کہ جب عذاب آیا تو جو کمائیاں وہ کر رہے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آئے. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کو برحق پیدا کیا ہے اور بے شک قیامت کی گھڑی آنے والی ہے تو آپ بہترین طریقے سے ان کو نظر انداز کریں، یعنی ان کی کوئی پرواہ نہ کریں، ان کو چھوڑیں، لیکن بڑے خوبصورت طریقے سے. دیکھیں اللہ کے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات دی ہیں جگہ جگہ کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف انتہائی حکمت کے ساتھ دعوت دیں اور بہترین نصیحت کے ذریعے. جگہ جگہ کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، کیا کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں جس سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن فرمایا کہ بہترین طریقے سے درگزر کریں، ان کی پرواہ نہ کریں. یہ طریقہ اس لیے کہ اختلاف تو ہے دنیا میں، ہوگا، کفر و شرک کا ہے دوسرا بھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتایا کہ جس سے کوئی اختلاف ہے، جو آپ پہ الزامات لگا رہا ہے، آپ جسے ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، آپ جسے گمراہی سے نکالنا چاہتے ہیں، وہ آپ پہ الزام بھی لگا رہا ہے اور مارنے کی بھی کوشش کر رہا ہے، لیکن آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ بھی اس طرح کا جواب دیں، الزامات لگا کے اور برا بلا طے کریں. بہترین نصیحت، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ دعوت دیں. اس لیے کہ دیکھیں مقصد ایک تو ہوتا ہے نا، مناظرے بازی ہو رہی تو مناظرہ جیتنا مقصد ہوتا ہے نا، ہم نے جی جیتنا ہے، ہم نے پتہ چل جائے جیت، وہ تو شور شرابہ اور یہ وہ کر کے ظاہر ہو گیا. لیکن جو بندہ انتہائی خیر خواہی کے ساتھ چاہتا ہے کہ فلاں شخص کو ہدایت ملے، سیدھے راستے پہ چلے، اس کی غلط فہمی دور ہو، دین کی سمجھ آئے اسے، تو یہ نہیں چاہتا کہ میری واہ واہ ہو جائے گی، نہیں، وہ اس کی ہر چیز برداشت کرے گا جس طرح انبیاء کرتے رہے. دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے مشکل وقت جو آیا ہے، حضرت عائشہ نے پوچھا کہ سب سے مشکل لمحہ کون سا تھا آپ پہ، تو آپ نے کہا کہ جب تیری قوم نے، یعنی عربوں نے طائف میں مجھے نکالا، جب طائف والوں کو جب آپ نے دعوت دی، ان کے سرداروں کو جا کے دعوت دی اور جو کچھ انہوں نے کیا، جتنے بدماش گنڈے لفنگے سب کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا اور وہ پتھر مار رہے تھے، آپ کے قدم لو لہان تھے، قدم و جوتوں میں خون تھا، پتھر مار مار کے اللہ کے رسول کو نکالا. تو وہاں بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ انہیں ہلاک کر دے، تباہ کر دے. رشتے نے جب آ کے کہا کہ آپ نے کہا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ ضرور، اگر یہ نہیں تو ان کی نسلوں سے اٹھیں گے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. اور یہی ہوا، ان کی نسلوں سے کیا وہی اٹھے اور اسلام کو آگے پھیلانے میں بنو ثقیف کا بہت بڑا کردار تھا. جنگ قادسیہ جو ہے ایرانیوں کے خلاف لڑی گئی، وہ جنگ اصل بنو ثقیف کی جنگ تھی. بنو ثقیف کے وہ سارے لوگ تھے بڑے بڑے جو ہاتھیوں کے آگے کھڑے ہو گئے، ایرانیوں کے ہاتھی بے بس ہو گئے، وہی بنو ثقیف تھے جنہوں نے اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا تھا. دو
یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ آج جو کافر ہے یا گمراہی میں ہے تو ان کے ساتھ رویہ اس طرح نہیں ہونی چاہیے کہ برا بلا یا ان کے بارے میں یہ کہ بس انہوں نے جہنم میں جانا ہے، جہنم میں بھیجنا ہے، ہم نے اسے ان کی خیر خواہی ہونی چاہیے، اس لیے کہ انہیں پتہ نہیں ہے۔ بے شک آپ کا رب بڑا ماہر پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے، اور ہم نے آپ کو 7 ایسی صورتیں دی ہیں جو بار بار دہرائے جانے کے قابل ہیں، اور قرآن عظیم 7 ایسی آیتیں دی ہیں جو بار بار دہرائے جانے کے قابل ہیں اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ سب ہمیں مثالی سے مراد سورہ فاتحہ ہے، تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ سورہ فاتحہ ہے، ایسی آیتیں جو بار بار دہرائی جا رہی ہیں، اس لیے ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو پڑھا جاتا ہے۔ اور ان کے مختلف گروہوں کو ہم نے جو سامان دنیا دے رکھا ہے اس کی طرف آپ آنکھ بھی اٹھا کر نہ دیکھیں اور ان پہ کوئی کسی قسم کا افسوس نہ کریں، اور ان کو چھوڑ کر مومنوں کی طرف جھک جائیں، مومنوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئیں۔ باقی ان کو ہم نے جو مال و دولت دیا اس کا آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، اس کی کوئی پرواہ نہ کریں، اور کہہ دیں کہ میں تو واضح طور پہ خبردار کر دینے والا ہوں آپ پر۔ اسی طرح ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے جس طرح ہم نے تفرقہ پردازوں پہ قرآن نازل کیا جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ کون مراد ہے؟ یہودی خاص طور پہ۔ قرآن یعنی تورات، اس لیے کہ اللہ کی ہر کتاب قرآن ہی ہے۔ جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، تورات کے حصے سے کر لیے کہ کچھ کو ظاہر کرتے، کچھ پاتے، کچھ کو پڑھتے۔ تیرے رب کی قسم بے شک ہم ان سب کے سب سے پوچھیں گے ان اعمال کے بارے میں جو یہ کیا کرتے تھے، جو دنیا میں یہ حرکتیں کرتے رہے ہیں، ہم نے سب سے پوچھنا ہے۔ بس آپ ہانکے پکارے وہ بات پہنچا دیں جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اور ان مشرکوں کی کوئی پرواہ نہ کریں۔ بے شک آپ کی طرف سے ان مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم کافی ہیں، آپ کی طرف سے ہم کافی ہیں، انہیں جواب دینے کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ بے شک آپ کی طرف سے ان مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم کافی ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ ایک اور الہ بنا رکھا ہے، تو جلد ہی انہیں معلوم ہو جائے گا اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ بے شک ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ گھڑ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، آپ کو اس سے تکلیف ہوتی ہے جو یہ الزام آپ پہ لگا رہے ہیں۔ بس آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، اور اپنے رب کی عبادت کریں اس یقینی لمحے تک، یعنی موت تک۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کریں موت آنے تک، یعنی وہ لمحہ وہ جو یقین ہے اس میں موت۔ تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی اجازت چھٹی نہیں دے دی گئی کہ اب آپ تو اتنی عبادت کر چکے ہیں، بس اب کافی ہے، ہم نے اب آپ کو چھٹی دے دی، کوئی ضرورت نہیں فرمایا کہ آخری زندگی کے لمحے تک وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آخری لمحے تک، زندگی کے آخری لمحے تک اپنے رب کی عبادت کریں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے ہر نبی، ہر اللہ کا نیک بندہ جو اللہ کو پہچانتا ہے، تو جتنا اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کی معرفت ہوتی، تو ان کا عبادت میں، اللہ کی بندگی میں اور زیادہ بڑھتے جاتے ہیں، اور زیادہ بڑھتے جاتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ سمجھیں کہ اب ہم تو اس درجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس
إن ربكم رؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरह नहल है, ये मक्की सूरत है। नहल कहते हैं शहद की मक्खियों को। तो इस सूरत में शहद की मक्खियों का जिक्र है कि अल्लाह के हुक्म से किस तरह वो शहद बना रही हैं। तो इस मुनासबत से सूरत का नाम सूरह नहल रखा गया है। अलामत के तौर पे है, यानी ये मतलब नहीं कि पूरी सूरत का मौजूद कोई ये है कि शहद की मक्खियों शहद बनाने की कोई ट्रेनिंग दी जा रही है, अलामत है। लेकिन ये सूरत इस लिहाज से बड़ी मुनफरिद सूरत है कि इसमें अल्लाह ताला की जो रबूबियत की निशानियां हैं वो अल्लाह ताला ने जैसे एक एक करके सामने रखी। देखो तुम्हारे रब ने ये तुम्हें दिया, ये चीज़ पैदा की,
ایک چیز پر جو نعمتیں اللہ کی ہر قسم کی جن سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے ان کی نشاندہی کی، حتیٰ کہ یہ بتایا کہ دیکھو شہر کی مکھیاں جو تمہاری خدمت میں اللہ لگائی ہوئی ہیں ان کو اللہ نے پورا طریقہ بتایا ہے، تم نے شہر کس طرح بنانا ہے، تو اس طرح جانور پیدا کیے جو تمہارے جو جن کا دودھ تم پی رہے ہو، سواریاں، یہ سارا کچھ بتایا کہ جس ہستی نے یہ سب کچھ کیا ہے شکر اس کا ادا ہونا چاہیے یا ان کا جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. تو گویا کہ دوسرے لفظ میں پوچھا جا رہا ہے کہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو انہوں نے کیا کیا ہے تمہارے لیے؟ کوئی چیز انہوں نے بھی پیدا کی ہے جس سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو، کوئی نعمت ان کی بھی دی ہوئی ہے کہ جس سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو. تو اس لحاظ سے یہ سورت توحید کی بڑی زبردست سورت ہے اور شرک کی سخت اس میں یعنی نفی کی گئی ہے، بڑے عقلی اس دلائل کے ساتھ، عقلی دلائل دیے گئے ہیں سارے کہ انسان اب عقل سے کام لے. اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے بس اب جلدی نہ مچاؤ. پاک ہے وہ اور بڑا ہی بلند اور بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ کر رہے ہیں. جلدی نہ مچاؤ اس لیے کہ یہی تو جلدی تھی نا، لے آئے عذاب لے آئے، فرمایا اللہ کا آ گیا فیصلہ، دور نہیں ہے، اب جلدی نہ مچاؤ. وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے فرشتوں کے ذریعے وحی نازل کرتا ہے، اس تاکید کے ساتھ کہ خبردار کر دو کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے لہذا مجھے سے ڈرو. یعنی یہ پیغام وہ دیتا ہے اپنے انبیاء کے ذریعے جن پر وہ وحی نازل کرتا ہے اور وہ پیغام بندوں کو دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، صرف اسی سے ڈرو. اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، وہ بڑا ہی بالا اور بلند تر ہے اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں. یعنی جن کو شریک ٹھہرا رہے ہیں وہ بڑا بلند تر ہے ان سے. کن کو شریک ٹھہرایا ہوا ذرا دیکھو تو صحیح کہ کون سی ہستیاں ہیں. اس نے انسان کو ایک حقیر بوند سے پیدا کیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک وعدے جگالو بن کے کھڑا ہو گیا. یعنی پیدا کس سے کیا؟ اللہ نے ایک بوند سے پیدا. اور آج حالت یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے ایک جگڑالو بن کے کھڑا ہوا ہے اور بحثیں کر رہا ہے اور شرک کی دلیلیں دے رہا ہے. جن کو اللہ کے مقابلے میں ٹھہرایا ہوا ہے ان کے لیے لڑ رہا ہے کہ اللہ کے نبیوں سے. یہ حال ہے انسان کا. اور اس نے تمہارے لیے مویشی پیدا کیے جن میں پوشاک بھی ہے، جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی ہے اور بہت سارے فائدے بھی تم اٹھاتے ہو. یعنی انہی مویشیوں کی اون سے اور بالوں سے تم لباس بھی آپ نے بناتے ہو، جو پوشاک بھی تمہارے لیے بنتی ہے، انہی کا گوشت بھی کھاتے ہو اور بہت سارے فائدے ہیں جو تم اٹھاتے ہو. ومنافع، ہر قسم کے فائدے تم ان سے اٹھا رہے ہو. تو یہ کس نے پیدا کیے؟ کوئی اور ہے تمہارے ان معبودوں میں سے جس نے کوئی بکری کو گائے کو یا کوئی اس طرح کی ملتی جلتی کوئی چیز پیدا کی ہو جس سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو؟ اور تمہارے لیے ان جانوروں میں بڑی خوبصورتی ہے جب تم صبح انہیں چرنے کے لیے چھوڑتے ہو اور جب تم شام کو انہیں گھروں میں واپس لاتے ہو. فطرت کی بات، فطرت ایک جو دیہاتی بندہ ہے نا، بدو اس وقت جیسے تھے یا آج ہمارے یہاں ایک دیہاتی آدمی، اس کو سمجھ آتی ہے اس کی صحیح کہ فرمایا کہ بڑا مزہ آتا ہے تمہیں دیکھ جب صبح انہیں چرنے کے لیے چھوڑ رہے ہوتے. جب لوگ بھینسیں چھوڑتے ہیں صبح گائے بھینسیں جا رہی ہیں چرنے کے لیے تو بڑی خوبصورت منظر. پھر اس سے بھی خوبصورت جب شام کو گھر آ رہی ہیں چر کے. ہمارے یہاں تو جی نہر میں نلا رہے ہوتے ہیں لوگ بھینسوں کو، وہ نہر سے نکل کے آ رہی ہیں ایسے خوبصورت چمک رہی ہیں تو دیکھنے والے کو کتنی خوبصورتی محسوس ہو رہی. تو یہ سمجھ سکتا ہے آدمی، ایک بدو، ایک دیہاتی جو بکریاں چرانے والا، بھینسیں گائے. تو یہ فرمایا کہ کتنی خوبصورتی اللہ نے رکھ دی ہے جب تم صبح انہیں چرنے کے لیے چھوڑتے ہو اور شام کو جب گھر لاتے ہو. اور یہی جانور تمہارے بوجھ ایک شہر سے دوسرے شہر تک اٹھا کر لے جاتے ہیں اور تم سخت تکلیف کے بغیر ان بوجھوں کو وہاں پہنچانے والے نہیں بن سکتے. بے شک تمہارا رب بڑا ہی مشفق اور مہربان ہے. یعنی یہی پھر جانور ہیں جو تمہارے سارے بوجھ کہیں اٹھا کر لے جاتے ہیں. تمہیں اگر خود لے جانے پڑے تو سخت مشقت کے بغیر تم نہیں لے جا سکتے. اور گھوڑے اور خچر اور گدھے اس نے پیدا کیے تاکہ تم ان پہ سواری بھی کرو اور یہ خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہیں تمہارے لیے. اور وہ
کچھ بھی پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے. یعنی گھوڑے پیدا کیے جن میں سواری بھی ہے، بڑی خوبصورتی بھی ہے، خچر گدھے یہ سارے تمہارے بوجھ اٹھاتے ہیں، اور خوبصورتی بھی فرمایا رکھ دیا. آپ دیکھ رہے ہیں گھوڑے، ایک آج بڑے بڑے لوگ مالدار وہ گھوڑے پال رہے ہیں خوبصورتی کے لیے. صرف فرمایا کہ خوبصورتی بھی اللہ نے رکھی اس میں، صرف یہ نہیں کہ بوجھ اٹھانے کے لیے، خوبصورتی بھی رکھ دی. اور سیدھا راستہ بتانا اللہ ہی کی ذمہ داری ہے، اور راستے تو ٹیڑھے بھی ہیں. اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کے سب کو ہدایت دے دیتا، یعنی اگر زبردستی ہدایت دینی ہو تو سب کو دے دیتا. وہ اللہ ہی ہے کہ جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، اس پانی سے تم خود پیتے بھی ہو، اور اسی سے وہ فصلیں اگتی ہیں جن میں تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو. وہ تمہارے لیے اسی پانی کے ذریعے کھیتیاں اگاتا ہے، زیتون اور کھجوروں اور انگوروں کے باغ اگاتا ہے، اور ہر قسم کے پھل. بے شک اس میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. یعنی اللہ ہی ہے جس نے پانی نازل کیا، اور اسی پانی کے ذریعے یہ ساری فصلیں اور باغ ہر قسم کے اگ رہے ہیں. وہ اللہ ہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند اور ستاروں کو اور سورج اور چاند کو مسخر کیا، اور ستارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں. بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اور جو مختلف رنگوں کی چیزیں اس نے زمین میں پیدا کی ہیں، اس میں بھی بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، سبق حاصل کرتے ہیں. یعنی اللہ نے جو چیزیں پیدا کی تو یہ نہیں کہ ایک ہی طرح کی پیدا کر دی ہوں، ایک ہی رنگ ہے، مختلف رنگوں کی، تاکہ ان میں خوبصورتی ہو. فصلیں ہیں تو الگ الگ رنگ ہیں، جانور ہیں تو الگ، پہاڑ ہیں تو الگ الگ رنگ، تاکہ خوبصورتی بھی اس میں ہو. وہ اللہ ہی ہے کہ جس نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ اس سے نکال کر تازہ گوشت بھی کھاؤ، اور اس سے وہ موتی بھی نکالو، وہ زیور بھی نکالو کہ جنہیں تم پہنتے ہو. اور تم کشتی کو دیکھتے ہو کہ وہ سمندر کا سینہ چیر کر چل رہی ہوتی ہے، اور یہ اس لیے کہ تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو، تاکہ ان کشتیوں کے ذریعے تم تجارت کرو. اور تجارت کو کہا کہ اللہ کا فضل، اور یہ اس لیے سب چیزیں تمہیں دیں کہ تاکہ تم شکر ادا کرو. اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے کہ یہ تمہیں لے کر لڑک نہ جائے، اور نہریں جاری اور دریا بہا دیے، اور راستے بنا دیے تاکہ تم رہنمائی پاؤ. پہاڑوں کو کہا کہ رواسی، اور مقصد بتایا کہ تاکہ زمین کا توازن صحیح رہے. پہاڑ گاڑ دیے تاکہ توازن صحیح رہے. تو اس طرح قرآن نے یہ بھی بتا دیا اس آیت کے ذریعے کہ زمین جو ہے وہ گھوم رہی ہے، چل رہی ہے اور گھوم رہی ہے. یہ ضرورت اس کو ہوتی ہے بیلنس کی، جو چیز گھومتی ہے. جیسے آج ویل کا بیلنس نہیں کرتے تو کیسے کرتے ہیں؟ اس میں ویٹ ڈالتے ہیں نا. تو یہ پہاڑ فرمایا اس طرح ہے، زمین کا بیلنس صحیح رکھنے کے لیے پہاڑ گاڑے ہیں. تو بتا دیا کہ زمین ساکن نہیں ہے، کسی چیز پہ نہیں رکھی ہوئی جو سارے مذاہب میں تھا جی وہ کسی جانور کے سینگ پہ پڑی ہے اور سینگ ہلاتا ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے. قرآن نے بتا دیا کہ زمین سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے اور اپنے گرد بھی گھوم رہی ہے، اور اس کا بیلنس صحیح رکھنے کے لیے ہم نے پہاڑ گاڑے ہیں. اور پہاڑوں کو اوتاد بھی کہا ہے. اوتاد کہتے ہیں میخوں کو. تو پہاڑ یہی ثابت ہو رہا ہے کہ میخیں ہیں، جتنے اوپر ہیں اسی طرح نیچے میخوں کی طرح کاٹ دی ہیں زمین کا بیلنس برابر کرنے کے لیے. تو یہ پہاڑوں کا مقصد بتایا کہ پہاڑ میخیں ہیں، زمین کا بیلنس برابر رکھنے کے لیے ہیں. پھر انہیں پہاڑوں کے ذریعے سارے دریا آ رہے ہیں، اس لیے پہاڑوں کے ساتھ ہی دریاؤں کا بھی ذکر کیا. پھر ان پہاڑوں میں فرمایا راستے ہم نے رکھ دیے تاکہ تم راہ معلوم کر سکو. اور ہم نے راستے معلوم کرنے کے لیے علامتیں بھی رکھ دی، اور ستاروں سے بھی تم راستے معلوم کرتے ہو. مزید علامتیں بھی رکھ دی. پہاڑ بھی ایک رنگ کے نہیں ہوتے، عجیب و غریب علامتیں ہوگی. کسی پہاڑ بڑا ہے، ایک عجیب سی چیز اس پہ الگ کھڑی ہوگی تاکہ راستے تم معلوم کر سکو. اور اسی طرح ہمیں ستاروں سے بھی راستے معلوم کرتے ہیں. سمندروں میں جب سفر کر رہے ہوتے ہیں ستاروں کے ذریعے راستے معلوم کرتے ہیں. صحراؤں میں سفر کرتے ہوئے ستاروں سے راستے معلوم کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی ساری نعمتیں بتا رہے ہیں کہ تمہارے رب نے دیکھو کیا کیا انتظامات کیے ہیں تمہارے لیے. یہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ ظالموں دیکھو
دیکھو کیا کر رہے ہو تم. کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس کی طرح ہو جائے گا جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتا؟ کیا تمہیں کچھ پتہ نہیں چلتا؟ کوئی آنکھیں نہیں کھولتے؟ تم غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، سبق نہیں سیکھتے اس سے؟ جو پیدا کرتا ہے اس کی طرح جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتا. یعنی جن کو تم نے معبود بنایا ہوا ہے، کچھ چیز بتاؤ نا، کیا انہوں نے پیدا کی ہے؟ شکریہ ان کے ادا ہو رہے ہیں، چڑھاوے وہاں چڑھ رہے ہیں، نظریں وہاں جا رہی ہیں، دودھ وہاں جا رہا ہے سارا. اور پیدا کس نے کیا؟ جی اللہ نے. اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو تم انہیں شمار نہیں کر سکتے. بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے. اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، اور اس کو بھی جانتا ہے جو تم اعلانیہ کرتے ہو. اور جنہیں یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں وہ کوئی بھی چیز پیدا نہیں کرتے، حالانکہ انہیں تو خود پیدا کیا جاتا ہے. وہ تو خود مخلوق ہیں، انہیں تو خود اللہ نے پیدا کیا تو دنیا میں آئے ہیں. پتہ ہے فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے اور فلاں تاریخ وفات ہے. تو اگر وہ معبود ہیں تو ان سے پہلے کون تھا جو تمہیں دے رہا تھا؟ جو خود فرمایا مخلوق ہیں ان کو یہ اللہ کو چھوڑ کر پکار رہے ہیں. وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور انہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ انہیں اٹھایا کب جائے گا. اب دیکھیں لوگ کہتے ہیں وہ تو جی بت ہیں جی، یعنی جو مشرکین جن کی عبادت کرتے تھے بت تھے. تو یہاں بتوں کی بات ہو رہی ہے تو غور کریں. جنہیں یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں وہ کوئی بھی چیز پیدا نہیں کرتے اور خود انہیں پیدا کیا جاتا ہے، مخلوق ہیں. اموات غیر احیاء، یہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں. کن کی بات ہو رہی ہے؟ جن کی وہ عبادت کر رہے تھے. تو اس کا مطلب انسان تھے نا جو مرے ہیں. مردہ ہیں، یہ زندہ نہیں. اچھا جانور ہوتے کہیں وہ اونٹ ہے، فلاں ہے، مخلوق جو مرے ہوئے نہیں، مردہ ہیں، زندہ نہیں. اور آگے فرمایا کہ انہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ اٹھایا کب جائے گا. تو اٹھایا کس کو جائے گا؟ انسانوں کو اللہ نے اٹھانا ہے مرنے کے بعد. گھوڑے بکریاں کو تو نہیں اٹھانا، نہ ہی ان کو اٹھانا ہے جو لکڑی اور پتھر کے بت تھے. تو یہ فرمایا کہ یہ حال ہے ان کا کہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور انہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ انہیں اٹھایا کب جائے گا. تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، یعنی حقیقت یہ ہے سچائی، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے. بس جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس گیا ہے اور وہ تکبر میں مبتلا ہیں، تکبر کر رہے ہیں. کوئی شک نہیں کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ اعلانیہ کرتے ہیں. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا تو یہ کہتے ہیں بس یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں. یعنی قریش کے جو بڑے بڑے تھے سردار بڑے، تو لوگ عام ان سے آ کے پوچھتے تو وہ عام لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ بس یہ قصے کہانیاں سنا رہے ہیں. کبھی ہود کا قصہ سنا دیا، کبھی فلاں کا، ہمیں ڈرانے کے لیے. تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں تاکہ یہ لوگ اپنے پورے کے پورے بوجھ بھی اٹھائیں. جو یہ قرآن کو قرآن قصے کہانیاں کہہ رہے ہیں تاکہ یہ لوگ اپنے بھی بوجھ پورے کے پورے اٹھائیں قیامت کے دن، اور ان لوگوں کے بوجھ بھی اٹھائیں جنہیں یہ بغیر علم کے گمراہ کر رہے ہیں، ان کے پیروکار جنہیں یہ گمراہ کر رہے ہیں. سن لو کہ بہت برے بوجھ ہیں جو یہ اٹھا رہے ہیں. ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں نے بھی بڑی چالیں چلی تو اللہ نے ان کی چالوں کی عمارت کو بنیادوں سے اکھاڑ دیا تو چھت ان کے اوپر آ پڑی. اللہ نے بنیادیں اس طرح اکھاڑی کہ چھت اوپر آ پڑی. جیسے بڑی بلڈنگ کو بنیادوں میں دھماکہ کر دیں تو اوپر ساری بلڈنگ آ پڑی. اور عذاب ان پہ وہاں سے آ گیا جہاں کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا. وہاں اللہ نے عذاب ایسا نازل کیا کہ تصور بھی نہیں کرتے تھے یہاں سے عذاب آ جائے گا. پھر قیامت کے دن اللہ انہیں رسوا کرے گا اور وہ ان سے پوچھے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے. یعنی کہاں ہیں وہ جنہیں تم نے میرے ساتھ شریک ٹھہرایا ہوا تھا اور دنیا میں تم ان کے لیے جھگڑتے تھے کہ یہ شریک ہیں کہ بھائی یہ اختیارات ہیں اور یہ جی فلاں نے ان کی گستاخی کر دی ہے اور ہم یہ کر دیں اور سینے چڑھا دیتے تھے تم لڑنے کے لیے. اللہ پوچھے گا کہاں ہے وہ. تو دنیا میں جنہیں علم دیا گیا وہ کہیں گے کہ بے شک آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے. آج برا انجام ہے، بری
شامت ان کی آنے والی ہے کافروں کی. وہ کافر کہ جن کی روحیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت وہ فرشتوں کے آگے جھک جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم تو کوئی برائی نہیں کرتے تھے. تو جواب میں کہا جائے گا کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے رہے. اس وقت کہیں گے جی ہم تو بڑے بلے مانس ہیں، بڑے سیدھے سادے، کوئی ہم تو کچھ شرارت نہیں کر رہے. تو فرشتے کہیں گے پتہ ہے اللہ کو جو کچھ کرتے رہے ہو، اب آگے چلو دیکھو انجام کیا ہوتا ہے تمہارا. بس داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے. بس انتہائی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. اور جب ان لوگوں سے پوچھا جاتا ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ بہترین چیز نازل کی ہے. یہ مجرم کہتے ہیں پہلے لوگوں کی سے کہانیاں ہیں. اور جن نے تقوی اختیار کیا ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، تو کہتے ہیں بہترین چیز. تو جن لوگوں نے بہترین عمل کیے اس دنیا میں بھی ان کے لیے کامیابی ہے، اور آخرت کا گھر تو ہے ہی بہتر. تو کتنا ہی بہترین گھر ہے متقی لوگوں کے لیے. ہمیشہ کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور ان کو وہاں وہ کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے. یعنی ہر چیز وہاں ان کی خواہش کے مطابق ہوگی. اسی طرح اللہ متقی لوگوں کو بدلہ دیتا ہے. یہ متقی لوگ کہ جن کی روحیں فرشتے بہترین عمل کرتے ہوئے قبض کرتے ہیں. یعنی موت اس حال آتی ہے کہ بہترین عمل کر رہے ہیں، تو فرشتے انہیں السلام علیکم کہتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ داخل ہو جاؤ جنت میں ان اعمال کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، بہترین عمل کرتے ہوئے، تو موت کے وقت ہی فرشتے انہیں خوشخبری دے دیتے ہیں جنت کی. جنت میں داخل تو ہونا ہے نا، دوبارہ جب اٹھائے جائیں گے، حساب ہوگا، سب کا داخلہ تو اس وقت ہونا ہے. اس وقت تو برزخ ہے، لیکن انہیں موت کے وقت ہی خوشخبری دے دی جاتی ہے. اس لیے فرمایا کہ فرشتے انہیں اسی وقت یقولون السلام علیکم، فرشتے کہتے ہیں السلام علیکم، اور ساتھ انہیں بتا دیتے ہیں کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. وہ کہ اب تمہارے لیے جنت ہے. یہ مطلب ہے کہ ابھی داخل ہو جاؤ، یعنی جنت میں تمہارے لیے جنت ہے. اور اسی وقت انہیں جنت کی خوشخبری دے دی جاتی. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. کیا یہ لوگ اب اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ جائیں یا تیرے رب کا فیصلہ آ جائے؟ اسی طرح کی حرکتیں ان لوگوں نے کی جو ان سے پہلے گزرے ہیں، اور اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے ہیں.
یعنی اسی طرح وہ بھی یہی کہتے رہے کہ لے آئے عذاب، اور جو نشانی دیکھی ماننے کے لیے تیار نہیں، جس طرح کہ آج یہ کر رہے ہیں. تو اب یہی رہے گا کہ فرشتے آ جائے سامنے جو تیرے رب کا فیصلہ، تو پھر ایمان اس وقت قبول نہیں ہوگا. تو پہلے جو لوگ گزرے فرمایا انہوں نے یہی حرکتیں کی، پس وہ اپنے اعمال کے برے انجام کی لپیٹ میں آ گئے، اور جن چیزوں کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے انہی نے انہیں آ گھیرا. کس چیز کا مذاق اڑاتے؟ سب سے زیادہ قوم نے یہ مذاق جس چیز کا اڑاتے نہیں وہ عذاب ہے. لے عذاب، کہاں عذاب آیا نہیں، یہ سب سے زیادہ مذاق عذاب کا اڑاتے ہیں. فرمایا جس چیز کا مذاق اڑاتے رہے اسی نے آ گیا. اور جن لوگوں نے شرک کیا انہوں نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے، اور نہ ہمارے آباء و اجداد، اور نہ ہی ہم اس سے پوچھے بغیر کسی چیز کو حرام قرار دیتے. اسی طرح ان لوگوں نے کیا جو ان سے پہلے گزرے ہیں. تو کیا ہمارے رسولوں پر واضح پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی اور ذمہ داری بھی ہے؟ یعنی یہ بھی ایک فلسفہ ہے. بس یہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ زبردستی ہمیں روک دے شرک سے، اور اگر اللہ نے نہیں روکا تو اس کا مطلب ہے اللہ راضی ہے ہمارے شرک پہ. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شرک کر رہا ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت کر رہا ہے، تو اللہ کو اسے مار دینا چاہیے فوراً. اس کی فصلوں میں کھیتوں میں فصل نہیں اگنی چاہیے، اس کے جانور مر جائیں، اس کے گھر آگ لگ جائے، تو پھر تو ٹھیک ہے جی وہ کافر ہے، اللہ کا دشمن ہے. اور اگر اللہ کے ساتھ شریک چھڑا رہا ہے تو سب کچھ اسے مل رہا ہے، بلکہ زیادہ ترقی ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب اللہ تو راضی ہے پھر. تو اس لیے آپ دیکھیں جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں سے ڈراتے ہیں نا، تو وہاں یہی ہوتا ہے. وہ جی فلاں بابا صاحب کے قبر کے پاس، مزار کے پاس سے کوئی مسواک بھی توڑی نا، تو بابا صاحب رات کو چارپائی الٹا دیتے ہیں. وہ اگر ٹرین وہاں رکی نہیں نا، تیز گزر گئی تو بس ختم، وہیں الٹ جائے گی آگے جا. وہ بس والے نے جی وہ پیسے نہیں ڈالے تو آگے گیا تو بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. وہ فوراً ڈراتے ہیں. وہ دیکھا تھا کہ ایک چیز گردش کرتی ہوتی تھی، اب بھی ہے کہیں، وہ شیخ احمد کا خواب ایک ہوتا تھا. تو اس میں کیا ہوتا تھا؟ جن لوگوں نے مذاق اڑایا ان کی کاروبار تباہ ہو گئے، بچے مر گئے، یہ ہو گیا فلاں سارا. اور جن لوگوں نے یہ خواب لوگوں کو اور بانٹا انہیں بڑی کامیابیاں ہو گئیں اور دولت مل گئی. اور تو لوگ یہی چاہتے ہیں اس طرح کا کہیں کہ دنیا میں فوراً جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں ان کے گھروں میں سونا نازل ہونا شروع ہو جائے، اور جو شرک کرتے ہیں ان کے بچے مار دیں، پھر ٹھیک ہے. لیکن اگر الٹ ہو رہا ہے، شرک کرنے والوں کو دنیا میں اور اللہ ترقی دے رہا ہے، کہتے ہیں اس کا تو مطلب ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں صحیح ہے. تو یہ فلسفہ پہلے بھی تھا، آج بھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ شرک کرتے. جیسے آج کسی کو کہیں نا نماز پڑھو، بس یہ اللہ چاہے گا تو پڑھ لیں گے. اس میں اللہ نہیں چاہتا کہ تم نماز پڑھو، اللہ زبردستی تمہیں اٹھائے فرشتہ بھیجے ڈنڈا دے کے کہ وہ فرشتہ لے جائے ہم کر مسجد کی طرف. اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو، طاغوت کی عبادت نہ کرو. پس ان میں سے ایسے بھی ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور ایسے بھی ہیں کہ جن پر گمراہی چسپاں ہو کر رہ گئی. پس زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ آپ ان کی ہدایت پر کتنے ہی حریص کیوں نہ ہو، تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی ایسے کو ہدایت نہیں دیتا کہ جسے اللہ گمراہ کر دے، اور ایسے لوگوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوتا. اور انہوں نے اللہ کے نام کی بڑی مضبوط قسمیں کھا کر کہا کہ جو مر جائے گا اللہ اسے کبھی نہیں اٹھائے گا. کیوں نہیں اٹھانا؟ مرنے کے بعد اٹھانا تو اللہ کے ذمہ ایک پکا وعدہ ہے، مگر اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں. اور وہ اس لیے مرنے کے بعد اٹھائے گا تاکہ وہ ان کے سامنے کھول کر واضح کر کے رکھ دے ان باتوں کو جن میں یہ اختلاف کرتے رہے ہیں، اور تاکہ کافروں کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے. یہ قیامت کی عقلی دلیل تھی کہ قیامت اس لیے ضروری ہے، مرنے کے بعد اٹھایا جانا اس لیے ضروری ہے کہ انسانوں میں جو اختلاف ہیں، یہ کہتا ہے میں سچا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں سچا ہوں، وہ کہتا ہے وہ حق پہ ہے، وہ کہتا ہے وہ، تو اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. دنیا میں تو نہیں ہو رہا. تو اس لیے ضروری ہے کہ مرنے کے بعد اللہ اٹھائے تاکہ وہ رکھ دے کھول کے سامنے ان اختلافات کی حقیقت جو دنیا میں ہوتے رہے ہیں، اور تاکہ کافروں کو پتہ چل جائے کہ وہ جھوٹے تھے. اور اگر مر کر مٹی ہو جائے سب ختم، تو اس کا تو مطلب ہے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا کون جھوٹا ہے کون سچا ہے.
और बाकी ये कि पैदा करना क्या कोई मुश्किल काम है, उसके लिए बताया। और हम जिस चीज़ का इरादा करते हैं तो हमें तो उसके लिए सिर्फ ये कहना होता है कि हो जाओ तो हो जाता है। बाकी एक क़यामत बर्पा करना, तो मैं हम जो चाहते हैं कौन कहना है वो तो सब कुछ हो जाएगा तुम्हारे लिए, तो कोई मुश्किल नहीं है। और जिन लोगों ने अल्लाह के रास्ते में हिजरत की इसके बाद कि उन पर जुल्म किया गया, तो हम ज़मीन में उन्हें बेहतरीन ठिकाना अता करेंगे और आखिरत का अजर तो बहुत बड़ा है। काश के ये लोग जानते होते, वो लोग जिन्होंने सब्र किया और जो अपने रब पे भरोसा करते हैं, यानी वो अहले ईमान जो उस वक्त अल्लाह के रास्ते में हिजरत कर रहे थे। वमा अर्सलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फस्अलू अहला ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून बिलबय्यिनाति वज़्ज़ुबुर वअंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम वलअल्लहुम यतफ़क्करून अफ़अमिन الذين मकरू السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفجأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون और हमने आपसे पहले आदमियों ही को रसूल बनाकर भेजा है, वादे निशानियां और किताबें देकर हम उनकी तरफ वही करते रहे हैं। तो आप अहले जिक्र से पूछ लें अगर तुमने नहीं जानते। अहले जिक्र यानी जिनको पहले किताबें दी गई उनसे पूछ लें कि पहले जो रसूल आए हैं क्या वो फरिश्ते थे। असल झगड़ा यही था ना, वो कहते जी फरिश्तों को रसूल होना चाहिए, इंसान को रसूल बन के आ गए। फरमाया कि पहले जो भेजे हमने पूछ लें कि क्या थे, वो फरिश्ते थे, मर्द ही थे, आदमी थे। बस ये कि हम उनकी तरफ वही करते रहे हैं। बाद किताबें बैयनात निशानियां किताबें हमने उन्हें दी और हमने आपकी तरफ ये याद दहानी नाज़िल की है
تاکہ آپ لوگوں کے لیے اچھی طرح واضح کر دیں جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ کیا وہ لوگ جو بری چالیں چل رہے ہیں وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہم انہیں زمین میں دنسا دیں، یا ان پہ عذاب وہاں سے آ جائے کہ جہاں انہوں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا، یا ہم انہیں چلتے پھرتے پکڑ لیں اور وہ عاجز کر دینے والے نہیں ہیں، یا ہم انہیں اس حالت میں پکڑیں کہ جب انہیں عذاب کے آنے کا اندیشہ لاحق ہو۔ بے شک تیرا رب بڑا ہی مشفق اور مہربان ہے۔ یعنی ہم چلتے پھرتے بھی پکڑ سکتے ہیں، اور ایسی حالت میں بھی کہ جب انہیں پتا ہو عذاب آ رہا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ اعلانیہ آ رہا ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ بچ جائیں گے نہیں؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ جو چیز بھی اللہ نے پیدا کی ہے تو اس کا سایہ دائیں بائیں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہوئے پلٹتا ہے، اور وہ اللہ کے آگے عاجز ہو کر جھکے ہوئے ہیں، اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی جاندار ہے وہ سب اللہ ہی کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور فرشتے بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے، اور وہ کچھ کرتے ہیں جنہیں ان کا حکم دیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ بھی اللہ ہی کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، جس طرح ہر چیز اللہ ہی کے آگے جھکی ہوئی ہے، اور جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ ذرا انہیں تکبر نہیں کہ ہم فرشتے ہیں، ہم کیوں سجدہ کریں۔ اور اللہ نے فرما دیا ہے کہ دو الہ نہ بناؤ، وہ تو ایک ہی الہ ہے، اللہ ایک ہی ہے، کوئی اور الہ نہیں ہے، دو نہ بناؤ، اور مجھے سے ڈرو، اور اسی کا ہے جو کہ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور حقیقی خالص دین تو اسی کا ہے۔ تو کیا یہ اللہ کے سوا کسی اور سے کرتے ہیں؟ اور جو بھی نعمت تمہیں حاصل ہے تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر تم اللہ ہی کی طرف گڑ گڑاتے ہو، اللہ ہی کی طرف دوڑتے ہو۔ پھر جب وہ تمہاری اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتا ہے۔ تکلیف اللہ دور کرتا ہے، اور شکریہ ادا کرنے کے لیے اس میں دوسروں کو بھی شریک کر لیتے ہیں، تاکہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس کی ناشکری کریں۔ بس چند روزہ زندگی کے مزے کر لو، جلدی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ان اعمال کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ کے لیے وہ چیزیں تجویز کرتے ہیں، اور یہ ان چیزوں میں اللہ کا حصہ رکھتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں یہ ان کا حصہ رکھتے ہیں جنہیں یہ نہیں جانتے، یعنی اپنے معبودوں کا۔ اللہ کی قسم تم سے ضرور ان چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جو تم گھڑا کرتے تھے، یعنی جو اختراع پردازیاں تم کرتے تھے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی رزق ہم نے دیا ہے، جانور ہم نے دیے ہیں، فصلیں ہم نے اگائی ہیں، اور حصہ کن کا رکھ رہے ہیں اس میں جن کے بارے میں انہیں کوئی پتہ نہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے، کوئی چیز نہ پیدا کی ہے، نہ حصہ ہے کسی کا۔ اور یہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، وہ پاک ہے اس سے کہ اس کی کوئی بیٹی ہو، اور انہیں وہ کچھ ملے جو یہ چاہتے ہیں۔ یعنی اللہ کی طرف بیٹیاں منسوخ کرتے ہیں، خود انہیں بیٹے چاہیے، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور وہ غم کے گھونٹ پی رہا ہوتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ کیا قوم اس برائی کے بعد، یعنی بیٹی کی پیدائش کے بعد قوم سے چھپ جائے اس خوشخبری پہ جو اسے دی گئی ہے، یا اسی طرح ذلت کے ساتھ اس کو رہنے دے، بیٹی کو اسی طرح رکھ لے اب ذلت کے بعد، یا اسے مٹی میں دبا دے۔ کیا برا فیصلہ ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ یہ فرمایا کہ دیکھیں ان کا تعداد کہ اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں۔ مشرکین عرب فرشتوں کو کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں، تو خود اپنا فرمایا یہ حال ہے کہ اگر ان میں سے کسی کو بتایا جائے تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ شاہ ہو جاتا ہے غم سے، اور پھر سوچتا ہے کہ کیا اسی طرح ذلت کے ساتھ رکھ لے یا اسے زندہ درگور کر دے۔ تو مقصد یہ بتانا ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے اس کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں۔ انتہائی برا فیصلہ جو یہ کر رہے ہیں، اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے بری مثال ہے، اور اعلیٰ مثال کا حقدار اللہ ہے، اور وہ زبردست اور دانا ہے۔ اگر اللہ لوگوں کے ظلم پہ انہیں پکڑے تو زمین پہ کسی جاندار کو زندہ نہ چھوڑے مگر وہ انہیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے مہلت دیتا ہے، اور جب یہ مقررہ وقت آ جائے گا تو پھر ایک گھڑی نہ یہ
آگے بڑھیں گے اور نہ پیچھے رہ سکیں گے۔ اللہ بول دیتا ہے جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر ذرا ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہوگی۔ اور یہ اللہ کے لیے وہ تجویز کرتے ہیں جو یہ اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ کرتی ہیں کہ ان کے لیے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا ہمارے لیے تو کامیابیاں ہیں، یعنی اللہ بڑا راضی ہے، ہم تو اللہ کے ہاں بڑے وہ برگزیدہ ہیں، تو فرمایا کہ ان کی زبانیں جھوٹ کرتی ہیں کہ ان کے لیے کامیابیاں ہیں۔ کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے لیے آگ ہے، اور یہ اس میں پہلے پہنچائے جائیں گے، سب سے آگے ان کو پہنچایا جائے گا آگ میں۔ یعنی جیسے ہوتا ہے نا کوئی کہتا ہے جی ہمارے پہنچنے سے پہلے فلاں وہاں پہنچا ہوا ہوگا، فرمایا کہ یہ پہلے وہاں پہنچے ہوئے تھے سب لوگوں سے پہلے۔ اللہ کی قسم ہم نے آپ سے پہلے گزری ہوئی امتوں میں بھی رسول بھیجے، مگر شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے، اور وہی آج ان کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے۔ ان کا قریش مشرکین عرب، فرمایا کہ آج وہی شیطان ان کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ہم نے آپ کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے اس لیے کہ آپ ان کے سامنے اچھی طرح وہ بات واضح کر دیں جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور یہ کتاب ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کل انشاءاللہ عمل کریں گے۔